مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید محراب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم ان کی رائے کی موافقت کرتا ہے، اور سید المرسلین خاتم الانبیاء نے آپ کے لیے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ سیدنا عمر فاروق کی مبارک زندگی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے ہر تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے حکومت کے بے مثال عدل و انصاف، اعمال حکومت کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری، اخلاص نیت و عمل، خوف و خشیت الہی اور دعوت کے میدانوں میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انسانی رویوں کی گہری پہچان، رعایا کے ہر فرد کے احوال سے بر وقت آگاہی اور حق و انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ برداشت نہ کرنے کے اوصاف میں کوئی حکمران فاروق اعظم کا ثانی نہیں ہے۔ آپ کا قول ہے کہ ہماری عزت اسلام کے باعث ہے، دنیا کی چکا چوند کے باعث نہیں۔ سیدنا عمر فاروق کے بعد آنے والے حکمرانوں میں سے جس نے بھی کامیاب حکمران بننے کی خواہش کی، اسے فاروق اعظم کے قائم کردہ ان زرعی اصولوں کو مشعل راہ بنانا پڑا جنہوں نے اس عہد کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق نے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں آج بھی سیدنا عمر فاروق کا نظریہ موجود ہے۔ دن رات کے 5 اوقات میں مسجد کے میناروں سے اس نظریے کا اعلان ہوتا ہے۔ عمر فاروق نے دنیا کو ایسا سسٹم دیا جو آج تک دنیا میں موجود ہے۔ آپ کے عہد میں با جماعت نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، سن ہجری کا اجرا کیا گیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کروایا، باوردی پولیس، فوج اور چھاؤنیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسرا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، گورنروں، سرکاری عہدے داروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ جب کسی کو سرکاری عہدے پر فائز کرتے تھے تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے، اور اگر عرصہ امارت کے دوران عہدے دار کے اثاثوں میں کوئی غیر معمولی اضافہ ہوتا تو اس کی تحقیق کرتے۔ یہ وہ سسٹم ہے جس کو دنیا میں کوئی دوسرا شخص متعارف نہ کروا سکا۔ دنیا کے 245 ممالک میں یہ نظام کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات پر اگر نظر ڈالی جائے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بڑے بڑے علاقے مثلاً شام، مصر، عراق، جزیرہ کرمان، خراسان، قبرستان، آرمینیا، آذربائیجان اور فارس آپ کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان اور رعب و دبدبے کا ایک طرف تو یہ حال تھا کہ محض نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان حکومت میں لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، دوسری طرف تواضع اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کاندھے پر مشق اٹھا کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے، مجاہدین کے اہل خانہ کا سودا سلف خرید کر لا دیتے تھے، پھر اس حالت میں تھک کر مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پارسی غلام ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز فجر کی پہلی ہی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد زہر سے بجھے ہوئے خنجر سے مراد رسول یعنی عمر فاروق پر وار کیا۔ آپ 3 روز زخمی حالت میں رہ کر یکم محرم الحرام
24 ہجری میں 63 برس کی عمر میں جام شہادت نوش فرما گئے، اور وصیت کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا کروائی۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔